اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں کچھ بیویاں شاہی گھرانوں سے آئیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی رفیقہ حیات مخدومۃ المسلمین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا بادشاہ تو نہیں تھیں لیکن بادشاہتیں ان کے قدموں میں تھیں. عرب کی نامور تاجرہ تھیں. ان کا مقام ایک اور ہے، وقت مختصر ہے. کچھ ازواج مطہرات شاہی گھرانوں سے آئیں. اب شاہی گھرانوں میں سونے کے برتنوں میں کھانا کھایا، لال و یاقوتیاں، تمکن و ثروت کی انتہا پہ تھیں، خواہشوں سے زیادہ میسر تھا. ادھر آئیں خانوادہ نبوت میں تو یہاں فقر کی انتہا ہے، کئی کئی دن کھانے کو نہیں، اور جب ملتا ہے تو وہ بھی جو کی روٹی ملتی ہے. بس نہ گھبرائیے، یہ تو ہوتا رہے گا. آپ ادھر متوجہ رہیے، بالکل نہ گھبرائیے صدیقی صاحب. تو کبھی کبھی بتقاضۂ بشریت خیال آ جاتا تھا یا تصور آ جاتا تھا اپنے ماضی کا کہ وہ بھی ایک زمانہ تھا جب ناز و نعم کی جلغار تھی. بس اس خیال کے آتے ہی جن کے رتبے ہیں سوا ان کی سوا مشکل ہے، اس خیال کے آتے ہی حق تعالی کی طرف سے دو ٹوک محکمہ ہوا، اور اللہ نے اپنے رسول سے فرمایا ان سے کہو دو راستوں میں سے ایک چن لو. قل لأزواجک یا ایھا النبی، 21ویں پارے کا آخری رکوع ہے. یا ایھا النبی قل لأزواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتہا. ہاں پیغمبر اپنے بیویوں سے کہہ دو اگر تمہیں دنیا چاہیے اور اس کی زیب و زینت چاہیے فتعالین تو آؤ امتعکن، میں وہ سب کچھ تمہیں دے دوں جو تم چاہتی ہو، وہ سب کچھ تمہیں دے دوں، اور دوں بھی تمہارے مطالبے اور تمہارے تقاضے کے مطابق نہیں، اپنی شان کے مطابق. تم اتنا مانگتی ہو تو میں اتنا دے دوں، تم اتنا مانگتی ہو تو میں اتنا دے دوں. سونے چاندی کے ڈھیر لگا دوں. کبھی نہ بھولنا کہ میری فقیری مجبوری کی وجہ سے نہیں، میری خوشی سے ہے. میں اضطراری فقیر نہیں ہوں، اختیاری فقیر ہوں. میں نے اپنے رب سے یہی طرز حیات مانگا ہے، یا اللہ ایک دن کھاؤں تیرا شکر ادا کروں، دوسرے دن فاقہ کروں تو صبر کروں. میرے رب نے تو پہاڑ سونے کے بنا رکھے ہیں میرے لیے. اور وہ پہاڑ بھی ایسے ہیں جو اسپیشلسٹ ہیں مائنز کے حوالے سے ان کی رپورٹ یہ ہے کہ یہ ان لمیٹڈ ہے، ان کی کوئی انتہا نہیں ہے جو سعودی عرب میں سونا ہے. دنیا بھر میں جہاں کہیں سونے کی مائنز ہیں
کویت سے لے کر جوہانسبرگ تک وہ سب لمیٹڈ ہیں، اور پھر ان میں خاک میں سونے کے ذروں کا ریشو کم ہے، جہاں سب سے زیادہ ہے وہ سعودی عرب کا ہے۔ منو مٹی میں چند تولے سونا نکلتا ہے، باقی ہر جگہ، اور سعودی عرب میں بعض اوقات تو نرا سونا نکلتا ہے۔ تو ایسا نہیں کہ میں مجبوراً فقیر ہوں، میری فقیری اختیاری ہے، اضطراری نہیں۔ ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا، اگر تمہیں دنیا اور اس کی زیب و زینت چاہیے، فتعالین، تو پھر آؤ، امتعکن، تمہیں سب کچھ مل جائے گا، لیکن جب سونا چاندی ہیرے جواہرات مل جائیں گے، وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، تو پھر اس چار دیواری کو چھوڑنا پڑے گا، اس گھر کو چھوڑنا پڑے گا، اس لیے کہ یہ گھر دنیا پرستوں کے لیے نہیں، یہ گھر اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرنے والوں کا ہے۔ تم نے کبھی سوچا یہ آنگن تو خدیجۃ الکبریٰ کا ہے، خدیجۃ الکبریٰ کا ہے، جو ناز و نعم کی پروردہ، ہیرے جواہرات میں کھیلنے والی، لیکن جب خانوادہ نبوت میں آئی، محمد بن عبداللہ کے قدموں میں آئی، تو رحمت عالم کے ساتھ فقر و فاقہ کا کامیاب سفر کیا۔ مکی زندگی شعب بنو ہاشم کی اسارت میں 3 سال رحمت عالم کے ساتھ گزارے، اور مسلسل فاقوں کی وجہ سے کمزور ہو گئی، تو ایک دن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم قریب آئے، فرمایا خدیجہ میری وجہ سے تمہیں بھی یہ دکھ سہنے پڑے، تو ناز و نعم کی پروردہ تھی، میری وجہ سے تجھے بھی فاقوں کا سامنا کرنا پڑا۔ تو خدیجہ عرض کرتی ہے، نا اللہ کے رسول، میں تو تنہائی میں بیٹھ کر ان لمحوں پر افسوس کیا کرتی ہوں جو سونے چاندی اور جواہرات کی جلغار میں گزرے، اے کاش مجھے ان میں سے کوئی ایک لمحہ بھی نہ ملتا، میری پوری زندگی اسی فقر و فاقہ میں گزرتی، مگر آپ کے قدموں میں گزرتی۔ وہ فارسی میں پرندہ پنجرے میں پھڑک رہا تھا، عام نظر رکھنے والوں نے دیکھا تو سوچا شاید آزادی کی تمنا میں پھڑک رہا ہے، پنجرے کی قید سے گھبرا گیا ہے، عام نظر سے دیکھنے والوں نے یہ سمجھا، لیکن کسی دل کی نظر والے نے جب اس کی تڑپ کو دیکھا تو اس نے کہا، نالا از بہر رہائی نہ کند مرغ اسیر، نالا از بہر رہائی نہ کند مرغ اسیر، خرد افسوس زمانے کے گرفتار نبود، یہ رہا ہونے کے لیے نہیں تڑپ رہا، بلکہ یہ اس زمانے پر افسوس سے تڑپ رہا ہے جو اس پنجرے سے باہر گزر گیا، اس لیے کہ شکاری اتنا محبوب ہے کہ شکاری کی محبت نے اس کو اپنا بنا لیا، اور اب یہ کہتا ہے کہ اب رہائی ملی بھی تو مر جائیں گے۔
سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جیسی مقدس خواتین کا گھر ہے یہ. اور ہزارہ والوں ناراض نہ ہونا، فاطمۃ الزہرا جیسی بیٹیاں خدیجہ الکبریٰ کی ماؤں کے آنگن میں پلتی ہیں.